اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو شخص 40 صبح تک دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے اور اگر وہ وفات پا جائے تو اللہ اسے قبر سے اٹھائے گا تاکہ وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر لفظ کے بدلے اسے 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 1000 گناہ معاف کرتا ہے۔ جو شخص ان دعائیہ کلمات کو پڑھتا ہے، جو امام عصر کا حقیقی مددگار بننے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے کہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خوشنودی ہی سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو دعائے عہد پڑھنے کا سب سے اہم اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے عقائد محفوظ رہتے ہیں اور اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ 40 صبح اور اس کے پڑھنے کا بہترین جو وقت ہے وہ نماز فجر کے بعد ہے۔ 40 روز اس کو پڑھے گا تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ البتہ اس میں چند چیزوں کی طرف توجہ جو ہیں، بعض نکات ہیں اس کی طرف توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہمیں معرفت ہونی چاہیے کہ ہم کیوں امام علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام زمان سے محبت اجتماعی ہونی چاہیے، معاشرتی محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے، فقط ایک شخص کی نہیں، تنہا کی نہیں، بلکہ معاشرہ امام علیہ السلام سے محبت کرے۔ دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں اللہم بلغ مولانا الامام المہدی، اور پھر عن جمیع المؤمنین والمؤمنات، یعنی اے اللہ امام مہدی علیہ السلام کو تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے سلام پہنچا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ امام سے محبت صرف انفرادی نہ ہو بلکہ اجتماعی محبت ہو۔ تو دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جو ورلڈ سطح کا اور عالمی امام ہے اس کے پیروکار کو بھی عالمی سوچ رکھنی چاہیے اور جہانی سوچ رکھنی چاہیے۔ جب زیارت کریں تو سب مومنین کی نیابت میں زیارت کریں۔ ہم پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے پڑھتے نہیں، مرحوم مومنین و مومنات کی طرف سے پڑھیں۔ خدا ہمارے ثواب کو کم نہیں کرے گا، ہمارے ثواب کو خدا کم نہیں کرے گا کہ ہم کہیں کہ یہ دعا ہم تمام مرحوم مومنین مومنات یا زندہ مومنین مومنات جو نہیں پڑھ سکتے ان کی نیابت میں پڑھ رہے ہیں تو خدا ہمارے اجر کو کم کر دے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب زیارت کریں تو سب مومنین کی نیابت میں کریں، صدقہ دے تو سب کے لیے بلا رفع ہونے کی دعا کریں کہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، یعنی تمام مومنین و مومنات کی حفاظت کے لیے، نہ کہ صرف اپنے مخصوص افراد اور گروہ کے لیے۔ جو امام پوری دنیا کی اصلاح کے لیے ہیں ان کے ماننے والے بھی محدود سوچ نہ رکھیں۔ جب ہم 5 روپے بھی کسی کو صدقہ میں دیتے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور یہ نیت کرنی چاہیے کہ پروردگارہ یہ میں 5 روپے، 10 روپے، یہ 1 کلو آٹا، 1 کلو گندم یا جو بھی دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، یہ تمام مومنین و مومنات جو زندہ ہیں ان کی توفیقات کے لیے اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دے رہے ہیں۔ تو یہ سوچ جو ہے وہ عمومی سوچ ہونی چاہیے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے محبت کی کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ پاکستانی کرے انڈین نہ کرے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دعائے عہد میں کہا گیا ہے فی مشارق الارض و مغاربها و ساحلها و جبلها و برها و بحرها، زمین کے مشرق و مغرب، ہموار و پہاڑی علاقے، خشکی و سمندر، یہ محبت کسی خاص خطے تک محدود نہیں بلکہ ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ امام زمان کی محبت پوری دنیا میں ہے، نہ کسی خاص خطے تک محدود۔ اچھا، ایک اور پہلو یہ ہے کہ والدین کو امام زمان کی دعا اور زیارت میں شریک کریں۔ دعائے عہد میں ہم امام زمان کو سلام بھیجتے ہیں، نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے والدین اور اولاد کی طرف سے بھی، یعنی نسل ماضی جو گزری ہوئی نسل ہے اور نسل مستقبل یعنی آنے والی نسلوں، دونوں کو شامل کریں اس دعا میں۔ اور ایک نقطہ ہے کہ امام زمان پر کتنی درود بھیجی جائے،
کتنا درود بھیجا جائے؟ تو اس میں خود دعا میں یہ موجود ہے، وَزِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَمُنْتَهَى رِضَاهُ وَعَدَدَ مَا أَحْصَاهُ كِتَابُهُ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ۔ عرش الہی کے وزن کے برابر، اللہ کے کلمات کی مقدار تک، اس کی رضا کی انتہا تک، جتنا کچھ کتاب میں لکھا گیا ہے اور علم الہی نے احاطہ کیا، یعنی بے شمار درود و سلام ہونے چاہیے امام زمان پر۔ اور ویسے تو عمومی طور پر محمد وآل محمد پر درود کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے، خود قرآن نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہٰذا اللہ خود درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ خود اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور پھر حکم ہے کہ فرشتوں تم بھی محمد وآل محمد پر درود بھیجو، یعنی تم بھی مجھ سے طلب رحمت کرو محمد وآل محمد کے لیے۔ اور انسانوں کو بھی حکم دیا گیا۔ ایک گروہ نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آ کر کہا اللہم صلی علی محمد، یہاں تک رک گیا ایک گروہ، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البترا، میرے اوپر دم کٹی صلوات مت بھیجو، اور پیغمبر غضبناک ہو گئے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ صلاۃ بترا یعنی دم کٹی صلوات، ادھوری صلوات کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم یہاں پر رک جاتے ہو، اللہم صلی علی محمد، تمہاری یہ صلوات اور درود قبول نہیں ہے، بلکہ تم اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میری آل کو بھی شامل کرو، تو تب تمہاری یہ صلوات اور درود و سلام قبول کیا جائے گا۔ لہذا پیغمبر سے لے کر 12ویں آقا تک تمام ایک ہی نور ہیں، لہذا ہمیں پیغمبر اکرم پر صلوات اور محمد وآل محمد پر صلوات کثرت سے بھیجنی چاہیے۔ ایک اور نقطہ ہے کہ روزانہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے محبت کا اعلان کریں، ہر روز دعائے عہد میں ہے اللہم اجدد، یعنی انی اجدد لہو فی ھذا اليوم و فی کل یوم، اے اللہ میں آج اور ہر دن اپنی بیعت کی تجدید کرتا ہوں، یعنی ہمیں روزانہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی ہم امام علیہ السلام کو یاد کریں گے تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریں گے۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے وقت کا امام اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کرے۔ ایک اور پہلو محبت کا مسلسل بڑھنا، دعا عہد میں کہا گیا عہداً و عقداً و بیعۃ لہ فی عنقی، یعنی عہد، پھر مضبوط عقد، پھر مکمل بیعت، یہ محبت کی ترقی کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلے عہد، پھر گہری وابستگی اور تعلق، اور آخر میں مکمل اطاعت، یہ محبت کا تسلسل ہے۔ تو ایک اور چیز جو ہے محبت جو باعث افتخار ہو، فی رقبتی، یہ عہد میری گردن پر ہے، یعنی ایک محبت جو ہے وہ فخر کے باعث ہونی چاہیے، یعنی یہ محبت ایسی ہو کہ جس پر فخر ہو، نہ کہ صرف زبانی دعویٰ، یعنی ایسی محبت جو میری گردن پر ہے، جو میرے اوپر لازم ہے محبت کرنا۔ ویسے بھی محمد وآل محمد کی محبت جو ہے وہ انسان پر واجب ہے، اگر محبت نہیں کرے گا تو، یعنی یہ خود صراط ہیں، اور صراط سے محبت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اگلی صراط سے گزرنے کے لیے اس صراط سے محبت کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ محبت ہر مرحلے میں شامل ہو۔ دعا عہد میں وجعلنی من انصارہ و اشیاعہ والذابین عنہ وجعلنی من المستشہدین بین یدیہ، مجھے امام کے انصار، پیروکار، محافظ اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں شامل فرما۔ یعنی محبت محض جذباتی نہ ہو بلکہ عملی ہو، دفاع اور قربانی کے لیے بھی آمادگی ہو، یعنی اگر میرے اوپر وقت آ جائے تو اگر امام کا آرڈر ہو جائے تو پھر میں اپنے تان من دھن کی بازی لگا کر امام کی ساتھ جو ہے وہ جو کیا ہوا عہد ہے میں امام کی حفاظت کروں، جس طرح کہ گویا کہ کربلا والوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی امام علیہ السلام کی نصرت اور مدد و دفاع کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی کو آمادہ اور تیار رکھیں۔
ایک اور نقطہ جو ہے، محبت جو زبردستی نہ ہو بلکہ عشق سے ہو، طائعن غیر مکرہ، خوشی اور اطاعت عشق سے، نہ کسی مجبوری میں، یعنی امام سے والہانہ محبت ہو، عشق کی حد تک ہو، شوق ہو، عقیدت پر مبنی محبت ہو، نہ یہ کہ آنکھیں بند کر کے مجھے پتہ تو نہیں ہے امام علیہ السلام کی معرفت تو نہیں ہے لیکن میں محبت کرتا ہوں، نہیں، عشق ایسا نہیں ہوتا، محبت ایسی نہیں ہوتی، بلکہ عشق سے پہلے اس معشوق کی معرفت ہونی چاہیے، وہ محبوب کی معرفت ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کتنا کمال اللہ نے پیدا کیا ہے کہ جس کمال کی وجہ سے میں اسے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ لہذا طائعن غیر مکرہن، یعنی جس میں کسی قسم کی مجبوری نہ ہو۔ ایک اور جو آخری پہلو ہے، محبت جو امام کی رضا کے مطابق ہو۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم تو محبت کرتے ہیں امام علیہ السلام سے، لیکن ہم اپنے اندر جو بنایا ہوا ہمارا خیالی پلاؤ ہے، ہم وہی محبت کرتے ہیں۔ امام جو کہتا ہے اس طرح کی محبت نہیں، اللہ طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ مجھے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر قائم رکھ، یعنی محبت وہی معتبر محبت ہے جو خدا، رسول اور امام کی اطاعت کے ساتھ ہو، نہ کہ محض جذبات اور خواہشات کی بنیاد پر۔ لہذا میری محبت امام علیہ السلام سے ایسی ہونی چاہیے کہ جو محبت امام کے مطابق ہو۔ امام علیہ السلام کہیں کچھ، ہم کریں کچھ، تو یہ محبت نہیں ہے۔ لہذا دعا ہے خدا ذوالجلال ہمیں اپنے امام وقت سے محبت عشق کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس دعائے عہد کو واقعی دعائے عہد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اگر ہم امام زمان کے ظہور سے پہلے اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جب امام علیہ السلام تشریف لائیں تو وہ ہمیں قبر سے اٹھائیں اور اپنی نورانی اور وجہ اللہ چہرہ کی زیارت کا شرف بخشیں، اور ہم اس قابل ہو جائیں، اور بہت عظیم دعا ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ امام علیہ السلام کہیں آپ ہمارے ساتھ آ کر میری مدد کریں، میری نصرت کریں، ناصرین میں سے شمار ہو جائیں۔ خدا ذوالجلال تیری درگاہ میں التجا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، اور ہمیں ایسا بنا جس طرح ہمارے وقت کے امام کا تقاضا ہے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں، اور ہمیں اپنے وقت کے امام کی دعاؤں میں شامل فرما کہ جب امام علیہ السلام اپنے وجہ اللہ، اپنے دست ید اللہ اٹھاتے ہیں تو امام علیہ السلام ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ خدایا میرے اس غلام کی جو حوائج ہیں اس کو پورا فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔